جس وقت حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، حضور کو مانا، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 63 میں سے 4 نکالو تو وصال کی عمر کا اندازہ قائم ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 23 سال نکال دو 63 سال سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، باقی جو بچتی ہے عمر، اس وقت کتنی عمر کے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر فاروق کتنی عمر کے تھے؟ مجھے معاف کرنا، اس میں راز ہے، علی کے بچہ ہونے میں بھی راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ باقی سب جب مسلمان ہوئے تو پہلے بت گری تھی پورے معاشرے میں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ بت پرستی ہوتی رہی، لیکن ہوتی رہی۔ لیکن یاد رکھنا، علی کو اللہ نے بچہ مسلمان اسی لیے کیا تاکہ علی تیری زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہ آئے کہ تو بتوں کو چھوئے۔ تو بتگر نہیں ہے، تو صنم شکن ہے، تو بتوں کو توڑنے والا ہے۔ شاہ صاحب، ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں العیاذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بت پرستی اور بت گری کی طرف کی۔ کیا ایسا کہنا درست ہے؟ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب، قبل اس کے کہ میں اس پر گفتگو کروں، میں اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں تمام سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا، اور آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے پاک پروردگار، کہ آج یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی ذات گرامی کی طرف اس طرح کی نسبت کو منسوب کر رہے ہیں کہ جو آپ کی ذات گرامی کے اندر جو بات پائی نہیں جاتی۔ جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل یہ صرف اور صرف اس رقم کا اور اس انسٹالمنٹ کا اثر ہے جو ان لوگوں کو ملنی ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک اس طرح کا، آپ شیخ صاحب، یہ کوئی ایک ویڈیو آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوگی، آپ پورا دن دیکھتے ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ جی، جی، سرکار صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی ذات گرامی کی طرف اس نسبت کے پیچھے میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بات کرنے کے پیچھے حب اہل بیت نہیں ہے، جی، بلکہ بغض صحابہ کا یہ اثر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، بالکل، کسے باشد ہے، ہم نام نہیں لیتے اس کا۔ بالکل۔ حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی ذات گرامی تو وہ ذات گرامی ہے۔ یہ میرے سامنے ارشاد الساری ہے، کتاب مناقب الانصار ہے، باب اسلامی ابی بکر ہے، جلد 8 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 371 ہے۔ اس پر واضح طور پر یہ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے بارے میں، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ صحیح۔ چند برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے والد بت خانے میں لے گئے اور کہا، یہ ہے تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔ پھر انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے والد جی، آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ بت کے سامنے تشریف لے گئے تو فرمایا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ جی، وہ بت بھلا کیا جواب دیتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے ایک پتھر اس کے مارا، یعنی اس بت کو مارا، تو اس پتھر کے لگتے ہی وہ بت گر پڑا اور قوت خداداد کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ صحیح، صحیح۔ باپ نے، یعنی آپ کے والد نے جب یہ حالت دیکھی، انہیں غصہ آیا اور وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی ماں کے پاس لائے، آپ کو پکڑ کر لے آئے گھر، جی، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جی، جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے،
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ واہ واہ، یہ روایت سیدنا صدیق اکبر نے خود مجلس اقدس میں بیان کی ہے۔ واہ واہ، یہ روایت کوئی اور نہیں بیان کر رہا، حضرت ابوبکر صدیق خود بیان کر رہے ہیں۔ جی جب یہ بیان کر چکے تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں، جی۔ اور عرض کی صدق ابو بکر وہو صدیق، صدق ابو بکر وہو صدیق، صدق ابو بکر وہو صدیق۔ جی 3 مرتبہ جبریل امین نے یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سچ کہا ہے اور وہ سچے ہیں، جی حضرت ابوبکر صدیق نے سچ کہا ہے اور وہ سچے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر میں حوالہ دینا چاہوں گا الفتح المبین فی فضائل الخلفاء الراشدین و اہل البیت الطاہرین، سید احمد زینی دہلان مکی رحمہ اللہ کا، یہ اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں اور مفتی مکہ ہیں، شافعیہ کے مفتی اعظم ہیں مکہ کے اپنے دور کے اندر، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی سند کے اندر ان کا نام بھی آتا ہے۔ صحیح، یہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 238 پر نقل کرتے ہیں کہ اخرج ابن سعد عن الحسن بن زید بن الحسن قال اللہ لم یعبد علی الاوثان قط لصغرہ ای ومن ثم یقال فیہ کرم اللہ وجہ الکریم۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی کم عمری کی وجہ سے کبھی بھی کسی بت کی عبادت، اس کی پرستش نہیں کی، جی اور کہتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے آپ کے چہرے کو عزت بخشی۔ جی اب آگے کہتے ہیں قال العلامۃ ابن حجر، علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ وَأُلْحِقَ بِأَبِي بَكْرٍ الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَرْضَوْا عَنَّا أَيْضًا، یہی بات حضرت ابوبکر صدیق کی طرف بھی منسوب ہے، واہ، ان کے ساتھ بھی اس بات کو الحاق کیا جاتا ہے۔ جی ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا قَطُّ، کہ آپ نے کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کی، صحیح، کسی بت کو آپ نے پرستش نہیں کی، اس کو سجدہ نہیں کیا۔ کما ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقال لہ، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ حضرت مولا کائنات نے نہیں کیا، ان کو صدیق کہا جاتا ہے، حضرت مولا کائنات کو صدیق کہا جاتا ہے۔ فکل من ابی بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو صدیق بھی کہا جاتا ہے اور ان دونوں کو کرم اللہ وجہ الکریم کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے، لیکن کرم اللہ وجہ الکریم کی جو تخصیص ہے وہ مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہے، اور صدیق کی جو تخصیص ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے۔ اب شیخ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ یہ میں نے آپ کو اہل سنت کی 2 معتبر کتب کے حوالے دیے، جی اور واضح طور پر ہمارا موقف یہاں پر یہ لکھا ہے، اس کے علاوہ کثیر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ نے لم یعبد صنما قط، آپ نے کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاک پروردگار اس طرح کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ جل مجدہ الکریم اس طرح کے لوگوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔